اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کو آج پہلے سپارے کے النصف سے لے کے پہلے سپارے کے اختتام تک آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے، میں نے اپنا مصحف کھول لیا ہے اور آئیے اسکرین پر دیکھیے توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز، النصف شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے اور اس پہلے سپارے کے بھی 10ویں رکوع سے، ٹھیک ہے۔ تو اس رکوع میں ٹوٹل 4 آیتیں ہیں، جس میں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ بیسیکلی یہ رکوع کی جو سٹارٹنگ ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جو یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یہ جو 3 ورڈ ہیں نا، یہ قرآن پاک میں نا آتے ہیں ریپیٹیڈلی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ ویسے تو آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت نمبر، جیسے کہ یہ کون سی آیت ہے، آیت نمبر 83 میں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ آیا ہے آیت نمبر 63 میں، آپ اگر آپ پیچھے دیکھیں یہاں پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ٹھیک ہے۔ آگے کے ورڈنگ تھوڑی چینج ہے، وہ میں آگے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہو گیا، 83 میں ہو گیا، یہ والی آیت 83۔ پھر آگے چلیں، آیت نمبر 84 سورۃ بقرہ 84، یہ اسی سے اگلی آیت 83 کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ٹھیک ہے۔ اور پھر 93 آیت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کا چلتے ہیں، کیونکہ یہ رکوع کا سٹارٹ ہے، تو رکوع کا سٹارٹ جب بھی ہوگا تو کوئی بڑا ٹاپک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ کے بعد جو ورڈنگ آ رہی ہے نا، وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، اور وہ کیا ورڈ ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ قوم گزری ہے، جس کے اوپر پے در پے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور بہت زیادہ انبیاء کرام، سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی قوم کے اوپر آئے ہیں۔ تو یہ سارا آگے سارا آسان ہے۔ پھر اگلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اب دیکھیں یہ والا جو ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یاد کرنے کا یہ کہہ سکتے ہیں، اس رکوع میں یہ چیز 2 دفعہ آئی ہے نا، تو اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تو پہلے تو آپ اس چیز سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ رکوع کا سٹارٹنگ ایک بڑے ٹاپک سے ہوگا، تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ایک بڑی قوم ہے تو وہاں سے سٹارٹ ہے۔ آگے والا جو ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا لَا تَسْفِكُونَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، اب لا تسفیکون جو ہے نا، دیکھیں حروف تہجی کے حوالے سے جیسے میں بتاتا ہوتا ہوں، وہ یاد کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر الف با کی ترتیب میں دیکھیں تو با پہلے آتا ہے بنی اسرائیل، اور لام بعد میں آتا ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ باقی سارا سمپل ہے۔ اس رکوع کے اینڈنگ میں اگر آپ آئیں تو یہ آتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ 5 مرتبہ اوورال یہ قرآن پاک میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی سورۃ بقرہ میں اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ 3 مرتبہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 85، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک جگہ پہ آیا ہے، فرسٹ ٹائم وہ ہے بیسیکلی، تو فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہے آیت نمبر 70، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 74، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر آیت نمبر 140 کے اندر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا۔ اور سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 99 کے اندر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ بہت مرتبہ آیا، تو اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے اس کی اگلی آیت کیا ہے، یہ تھوڑا پرابلم کر سکتا ہے، مطلب آپ کو یہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ملٹیپل اور بھی آ سکتے ہیں، اس سے پہلے والا جو ہے وہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ نیئر اباؤٹ والی چیزیں جو یاد ہوتی ہیں نا، اسی میں متشابہات لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا آگے ہو، تھوڑا فاصلے پہ ہونا، تو اس کے کم چانس ہوتا ہے، کیونکہ پختہ دماغ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو قریب قریب سے یاد کی ہوں۔ ابھی ایک ہی مرتبہ بندہ ایک دفعہ منزل میں بھی تو یہ ایک سپارہ سناتا ہے نا، اگر ایک سپارہ پکڑ کے چلیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ والا پڑھ کے کسی کو متشابہ لگ سکتا ہے، وہ آگے پہنچ سکتا ہے، یا آگے والا پڑھ کے بندہ پیچھے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ توجہ کے ساتھ، کیونکہ رکوع کی اینڈنگ ہے، تو اس کے بعد اولئک الذین اشتروا، اب اولئک الذین اشتروا جو ہے نا، یہ بھی کافی دفعہ قرآن پاک میں، یہ آپ کو اسی سورۃ بقرہ کے اندر ہی نا اولئک الذین اشتروا جو ہے نا 3 دفعہ مل جائے گا۔ ایک تو آپ کو شروعات میں مل جائے گا، سورۃ بقرہ کی شروعات، اگر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، بڑی مشہور آیت ہے۔ اولئک الذین اشتروا سٹارٹنگ کے ورڈ ملتے ہیں نا، پھر یہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ آگے جائیں نا سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 175 کے اوپر، یہاں پہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اب یہ فلا یخفف عنہم العذاب جو ہے نا، قرآن پاک میں 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے یہ، اور یہ آپ کو
سورۃ البقرہ کے اندر یہ جیسے اب یہ کون سی آیت ہے، آیت نمبر 86 ہے، یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 162 اگر آپ کھولیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہاں پہ کیا ہے، ینصرون، صاد کے ساتھ ینظرون، ٹھیک ہے، یہ ورڈنگ کا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، فلا یخفف اور یہاں پہ لا یخفف، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ آل عمران 88 میں، اگر آپ آل عمران صورت دیکھیں، یہ دیکھیں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا سملیرٹیز ہیں پڑی۔ اب یہ رکوع یہاں پہ ختم ہوا، اب اگلے رکوع پہ آئیں۔ اگلے رکوع کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ٹھیک ہے۔ جو یہ والی آیت ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ قرآن پاک میں کافی جگہ پہ ریپیٹ ہوئی، یہ میں نے جیسے کہ یہاں پہ لکھ بھی رکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ بھی اپنے مصحف پہ لکھ لیا کریں، اس طریقے سے اگر کچھ ہو تو آپ اپنے مصحف میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الہود کے اندر 110 آیت کے اوپر آتا ہے، المؤمن کے اندر 49 آیت پہ آتا ہے، سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 35 میں آتا ہے، سورۃ القصص میں 43 آیت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سورۃ السجدہ میں آتا ہے 23 آیت، اور سورۃ الحامیم سجدہ فصلت میں 45 آیت میں، تو یہ مختلف مقامات پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے پے در پے انبیاء کو بھیجنا۔ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء بھیجے تھے نا بنی اسرائیل پہ۔ اب یہ جو آیت ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہ والا پورشن اس آیت کا، یہ اب غور کریں نا، تیسرے سپارے کی سٹارٹنگ آیت کیا ہے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہاں پہ کیا ہے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور یہاں پہ کیا ہے، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سیم ٹو سیم آیت ہے یا نہیں ہے، بالکل سیم ٹو سیم آیت، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ آیت آپ کو تیسرے سپارے پہ پہنچا سکتی ہے۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تیسرا سپارہ، کیونکہ اب سٹارٹنگ کا تو بندہ کہتا ہے یار سٹارٹنگ کا تو مجھے یاد ہی ہوگا، لیکن نہیں، جب میں پہلی آیت پڑھ ہی رہا ہوتا ہوں وہیں سے متشابہ لگتا ہے اور ادھر پہنچ جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے سم ٹائم، بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے بھول سکتا ہے مجھے، یہ کیا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، آگے اگر آپ آئیں، افَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ، افَکُلَّمَا جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ والی آیت افَکُلَّمَا جَاءَکُمْ، اس طرح کی سیم ٹو سیم آیت جو ہے نا آپ کو سورۃ المائدہ کے اندر ملے گی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر اگر آپ 70 نکالیں، کُلَّمَا جَاءَہُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، یہاں پہ کیا ہے، افَکُلَّمَا جَاءَکُمْ، وہاں کیا ہے، کُلَّمَا جَاءَہُمْ، اور یہاں پہ افَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہاں پہ کیا ہے، رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہے فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو یہ چیز کا یہاں پہ ذرا دھیان رکھنا، یہ آیت وہاں سے سملر ہے سورۃ مائدہ سے، تو اس کو ذرا دھیان سے یاد کرنا ہے۔ اب یہ والی آیت، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ہے نا۔ اگلے رکوع پہ آپ آئیں، یہ والی آیت آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ البقرہ کی 101 آیت نمبر، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں پہ کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وہاں پہ رسول مِّنْ عِندِ اللَّهِ، باقی آیت سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے کہ پہلے والی جو ہے نا وہ کتاب من عند اللہ مصدقا لما معهم، اور بعد میں جو آتا ہے رسول من عند اللہ مصدق کل من کان عدوا لجبریل، اس والے رکوع کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں رسول کے ساتھ ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والے میں کتاب من عند اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آیت کی فرسٹ، اس رکوع کی سٹارٹ کی فرسٹ آیت میں ہی کتاب کا ذکر آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، کتاب کا، تو یہاں پہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں سے یہ اس کا ہنٹ ہے۔ اب نیکسٹ آ جائیں اگلے پیج پہ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم یہاں پہ آئے گا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ، لیکن یہاں پہ علیم ہے، وہاں پہ مہین ہے، تو اکثر کسی کو متشابہ لگ سکتا ہے کہ یہاں سے عذاب مہین سے علیم یہاں پہنچے، تو اس کو ذرا فوکس ہو کے پڑھنا ہے۔ اس رکوع میں نا یہاں پہ اکثر مجھے نا پرابلم ہوتا ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یہاں آگے یہ والا پورشن آسان ہے، یہاں اس پورشن میں، اتنے پورشن میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ والی آیت، اب وَلَقَدْ جَاءَکُم مُوسَىٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اب جو یہ والی آیت ہے نا، یہ والی آیت، اس کا یہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، آپ پیچھے آ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ہے، یہاں پہ کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَکُم مُوسَىٰ بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بالبینات کے بعد جو پورشن ہے نا اس آیت میں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ہے، یہاں پہ کیا ہے، بینات کے بعد ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
عجلا من بعدہ وانتم ظالمون ہے کہ نہیں ہے؟ سیم ہے نا یہ والا پورشن. تو یہاں سے متشابہ اکثر یہاں اس یہ والی آیت جو ہے نا پیچھے پہنچا دیتی ہے، آگے یاد ہی نہیں آتا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور اگلی آیت بھی اگر آپ کو یاد آ جاتی ہے تو اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم یہی آیت. وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم یہ پچھلا جب ہم نے آدھا سپارہ جہاں سے شروع کیا وَإِذْ أَخَذْنَا یہاں بھی تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، آگے بھی بتاؤں گا. پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہاں پہ بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہاں پہ بھی ہے. اب وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کے ساتھ ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ لا تسفكون دماءكم یہ ورڈنگ ڈفرینٹ ہے، یہ ورڈنگ ڈفرینٹ ہے، یہ ورڈنگ ڈفرینٹ ہے. لیکن اس ورڈنگ کے ساتھ ایک اور ورڈنگ مماثلت ہے اس کی، وہ پیچھے والا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ آیت بھی کافی حد تک تو سملر ہی ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. یہاں پہ وَاسْمَعُوا ہے، وہاں پہ ہے وَاذْكُرُوا. یہاں پہ وَاذْكُرُوا، یہاں پہ وَاسْمَعُوا. یا خود مطلب اس آیت کے کافی حد تک اگلی آیت، اگلا جو وقف کے بعد تھوڑا سا آگے ہے وہ پورشن بھی سملر ہے، اس لیے اس آیت کو غور سے یاد کرنے کا. پھر آگے قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوب، یہ سارا آسان ہے یہاں تک. ولن یتمنوا ابدا یہ والا جو ہے نا سورۃ جمعہ 28ویں سپارے میں ولا یتمنون، اس سے تھوڑا سا سملر ہے، باقی سیم ہے. بس یہ یاد رکھنا اس رکوع کی اینڈنگ واللہ بصیر بما یعملون پہ ہوتی ہے. اب اگلا رکوع آ جائیں، کل من کان عدوا لجبریل. اب یہ والا جو رکوع ہے نا اس کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیں نا یہاں سے مصدقا لما بین یدیہ. اب یہ آیت آپ اگر 26ویں سپارے میں آئے نا سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 30 اگر آپ کھولیں کہ مصدقا لما بین یدیہ یہدی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا تھا مصدقا لما بین یدیہ وہدی. یہ والا پورشن سملر ہو گیا نا. تو اس آیت میں نا اکثر لوگوں کو تھوڑا سا متشابہ لگ جاتا ہے. اور اس آیت کے اندر آپ کو اگر میں ایک اور چیز بتاؤں نا، آپ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 50 کھولے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. مصدقا لما بین یدیہ، یہ بھی تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا سملر، یہ زیادہ سملر نہیں ہے. سورۃ احقاف والا بہت ہی زیادہ سملر ہے، یہ تھوڑا کم، لیکن یہاں بھی سم ٹائم لوگوں کو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے قریب ہے نا، اس کے قریب ہے، تو یہاں پہ متشابہ لگ سکتا ہے. کیونکہ یہ والا یاد کر کے جائیں گے، جیسے لائک فار ایگزامپل اگر کوئی شروع سے قرآن پاک شروع کرتا ہے، تراویحاں سنا رہا ہے، یہ اس بارے کا یاد کر لیا، پھر ایک دو دن کے بعد یہاں پہ تراویح کا سبق آئے گا، تو جب یہ والی آیت پڑھے گا تو ہو سکتا ہے یہاں سے متشابہ لگ کے پیچھے پہنچ جائے کیونکہ وہ ابھی تازہ تازہ یاد کیا ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے. اب آگے آ جائیں. اور سورۃ الصف کے اندر بھی تھوڑا سا ایسا ہے، لیکن وہ بہت دور ہے تو اس کا مشکل ہی ہے، متشابہ الگ ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والی آیت وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، یہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، بیسیکلی یہ اس پورشن کا میں سملیرٹی کی بات کر رہا ہوں. خیر آگے چلیں، باقی والا کا دنزن یہ سارا آسان ہے. پھر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، میں نے بتایا تھا کہ جون سا پچھلا رکوع ہے اس کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ والا جو رکوع ہے اس میں کیا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اور یہ کُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ والا جو یہ رکوع ہے اس کے اندر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اس پیج کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہے نا. یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہے نا، یہاں پہ یہ والا پورشن اینڈ ہے نا پیج کا. اب رکوع کا اینڈ دیکھیں کہاں پہ ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ پورشن پڑھتا تو یہ ہوں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا پڑھ دیا اور رکوع ختم ہو گیا. حالانکہ مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ والا ورڈنگ بھی ہے. پھر دوبارہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جب آئے گا جب جا کے رکوع ہوگا. خیر آگے ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا والا رکوع جو ہے یہ اس میں نے جیسے بتایا تھا وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ہے، وہ پیچھے مہین ہے. تو پھر اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، اس لیے اس آیت کی سٹارٹنگ میں تھوڑا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیچھے والے پورشن کے الفاظ مائنڈ میں آنے لگ جاتے ہیں. خیر آگے چلیں، یہ سارا آسان ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، ان اللہ علی کل، تھوڑا نیچے یہ دیکھیں
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، یہ اب سیم ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ علم تعلم کا ورڈ اس کے پہلے لگ گیا نا، اور یہ ان اللہ ہے، علم تعلم لگ گیا نا. جیسے ہی قدیر کے بعد آئے گا پھر دوبارہ علم تعلم، کیونکہ علم تعلم سے شروع ہوئی تھی، اگلا بھی علم تعلم، تو یہ مائنڈ میں یاد کرنے میں آسان رہتا ہے. تو یہاں پہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پرابلم ہو. اور سورۃ مزمل کی آیت سیم ٹو سیم ایسی ہے. اگر آپ دیکھیں نا سورۃ مزمل کے اندر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ، اگر یہ لکھا بھی ہو جیسے کہ وما تقدموا، یہاں پہ یہ ہے وما تقدموا لانفسکم ان اللہ بما تعملون بصیر ہے. ٹھیک ہے، خیر آگے چلیں. یہ رکوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب دیکھیں یہ اگلا رکوع جو ہے نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس رکوع کے اندر آپ اگر اس آیت کو دیکھیں نا، یہاں سے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. ٹھیک ہے، اب یہ ایرو آپ نے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ادھر کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. ٹھیک ہے، کیا سملیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. اب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اکثر کیا ہوتا تھا، میں یہ یہاں سے ٹھیک پڑھتا بالکل ٹھیک، جب یہاں پہ آتا تھا نا معلوم نہیں پڑتا تھا کہ صحیح تو پڑھتی ہے لیکن رکوع ختم نہیں کر پا رہا، یہاں سے نا دوبارہ ادھر پہنچ جاتا تھا، اور یہی آتے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہی آیات میرے سے دوبارہ پڑھی جا رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن پھر مجھے اب جا کے یہ آیت کی سملیرٹی نظر آئی کہ یار اس آیت کی سملیرٹی اس کے کذالک قال الذین پڑھنے کے بعد میں من قبلہم نہیں پڑھتا بلکہ لا یعلمون پڑھ دیتا ہوں. اس کو یاد کرنے کی میں نے کیا ٹرک لگائی، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی کذالک قال الذین، اس کا آپ مطلب اگر دیکھیں نا، اس کے مطلب کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا، اس کو یاد کرنا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. کذالک قال الذین، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی بات وہ لوگ کہتے تھے جو علم لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی کہ علم نہیں رکھتے، مطلب جاہل لوگ، مثل قولہم، اسی طرح کی بات. ٹھیک ہے، کذالک کا مطلب یہ قال الذین، وہ لوگ کہتے تھے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات، اسی طرح کی بات وہ لوگ کرتے تھے جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، کیا یہ بات کیا ہے، مطلب میں آپ کو کانٹیکسٹ کے لیے بتا رہا ہوں ویسے، کیونکہ ہم نے تو صرف یاد کرنا ہے نا. مطلب وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت مطلب یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کچھ نہیں ہے، علی شیء کوئی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، کتاب جن کے پاس ہے، مطلب ان کے پاس تو علم ہے نا، پھر بھی وہ اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے کہ جاہل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہ آیت تو یاد ہوگی، جب یہ یاد ہوگی نا، جب آپ نیچے آئیں گے اس آیت پر پہنچیں گے نا آپ کذالک قال. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا کذالک قال الذین من قبلہم، من قبلہم کا کیا مطلب ہے، ان سے پہلے والے لوگ. ٹھیک ہے، ان سے پہلے والے. اس میں کیا ہے کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب پہلے تو یہ بات ہوگی. اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کذالک قال الذین، اب ہم نے اس سے پہلے ایک دفعہ ایسی بات ہو چکی ہے نا، یہ آیت ایسے پہلے آ چکی ہے نا، من قبلی مطلب کہ اس سے پہلے، مثل قولہم اس کے جیسی بات، مطلب اس کے جیسی آیت پہلے آ چکی ہے، اس کے جیسی بات پہلے کرتے تھے. مطلب اس آیت کے اندر ہی ہنٹ ہے اس کو یاد کرنے کا، اس کے ترجمے کے اندر. اب اس کے آگے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب جو یہ ہے نا فیما کانوا فیہ یختلفون، اس طرح کا نا قرآن پاک میں رپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ قرآن پاک میں 6 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں کچھ بتا دیتا ہوں یہ کہاں ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو سورہ یونس میں اگر آپ دیکھیں، سورہ یونس میں آیت نمبر 93 اگر آپ کھولیں نا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، آگے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ٹھیک ہے، سورہ یونس میں آ گیا. اسی طرح سورہ نحل میں آپ دیکھیں، سورۃ السجدہ میں، سورۃ جاثیہ میں یہ آیت آپ کو اس طرح کی ملے گی. تو اس آیت میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ختم کرنے کے بعد اگلا سٹارٹ نہ ہو، لیکن یہ اتنے گیپ کے بعد ہیں، اتنا آگے ہیں کہ شاید سے ایسا پرابلم نہ بھی ہو. جو کافی عرصے کے بعد قرآن پاک دہرا رہے ہوں گے، جیسے کہ رمضان میں اگر کوئی سنا رہا ہے تو پہلا سپارہ اگر اس نے دہرایا ہے تو میں بھی شاید اس کو یہ پرابلم نہ فیس آئے. لیکن جو اگر اکثر پڑھتا رہتا ہے پورے قرآن پاک کو ایز اے ہول یاد کر رہا ہے تو اس کو یہ متشابہ لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کی میموری میں ریسنٹلی یہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ومن اظلم، اب یہ آیت ومن اظلم، یہ جو آیت ہے نا، ومن اظلم ممن، یہاں تک آگے والے پورشن کو بھی دیکھتے ہیں. ومن اظلم ممن، یہ جو ہے نا ریپیٹیشن کے ساتھ یہ آتا ہے قرآن پاک میں، اکثر آیا ہے. آپ اس کو اگر آپ دیکھیں نا سورۃ البقرہ میں، اسی پارے کی اینڈ میں اگر آپ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں،
آخری پیج ہے اسی آیت کا، ومن اسی پارے کا، ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، ٹھیک ہے، ومن اظلم ممن سیم ہو گیا، کتم شہادتا، اور یہاں پہ کیا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا سورۃ الانعام میں یہ 2 دفعہ آیا، یہ سورۃ البقرہ میں جیسے 2 دفعہ آیا ہے نا، ایک یہاں پہ اور ایک پارے کے اینڈ میں، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، سورۃ الانعام میں بھی آیت نمبر 21 میں اور 93 کے اندر یہ آیا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اور پھر سورۃ ہود میں آیت نمبر 18 کے اندر، سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے یہ۔ اب سورۃ الکہف جیسے جمعہ کا دن ہے تو آپ سورۃ الکہف ضرور پڑھیں، ہر جمعہ آپ سورۃ الکہف کا معمول بنا لیں تو سورۃ کہف آپ کو اس طریقے سے پکی رہے گی۔ اوورآل جیسے جب آپ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں نا، تو جب سورۃ الکہف آئے گی تو آپ کو ایزی رہے گا کہ آج سورۃ الکہف آپ سال بھر دہراتے تھے تو 15 سپارہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف کی 57 آیت میں یہ آتا ہے، سورۃ عنکبوت میں 58 آیت میں آتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، باقی یہ سارا آسان ہے۔ ولی یہ وقالوا اتخذ اللہ جو ہے نا، یہ وقالوا اتخذ اللہ، یہ جو ہے نا اس طرح کی سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ والی آیت جو ہے نا ریپیٹ ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ اگر آ جائیں سورۃ انبیاء کے اندر آیت نمبر 26 پہ ابھی آپ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، آ گیا۔ اور اگر آپ سورۃ مریم کے اندر آئیں آیت نمبر 35 کے اندر، 16ویں سپارے کے اندر، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، ٹھیک ہے۔ اب بدیع السماوات، یہ والی آیت بدیع السماوات، یہ سورۃ انعام میں اگر آپ جائیں، یہ والا رکوع یہاں پہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 101 پہ، اگر آپ جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بدیع السماوات والارض، ہے نا۔ تو یہ خیر بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، باقی سارا یہ آسان ہے۔ یہ آیت کا میں نے جیسے آپ کو پیچھے لنک کر کے بتایا کہ اس کو کیسے یاد کرنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سیم ٹو سیم اب دوسرے سپارے میں اگر آپ آئیں نا، یہ دیکھیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یہاں پہ کیا ہے، بعد الذی جاءک من العلم، اور وہاں پہ کیا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں پہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع کا ختم ہوا۔ اب یہ والا یا بنی اسرائیل، اب یا بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ آیت جو ہے نا اس بارے میں 3 دفعہ بیسیکلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تینوں ایٹ اے ٹائم آپ کے سامنے کھولنے پڑیں گے، تب آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ اتنا کامن ہے کہ موسٹلی حفاظ کو اس میں کوئی پرابلم ہوتا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا۔ وہ شروعات میں پہلے والا جب آتا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ والا ڈیفرنٹ ہے۔ بیسیکلی جو سیکنڈ والا ہے نا یہ والا، اور تھرڈ والا جو کہ لاسٹ والا ہے، وہ اس میں سملیرٹی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سیم ٹو سیم یہ دیکھیں آپ، ہے نا، سیم ٹو سیم یہی آیت ہے۔ آگے آ جائیں، واتقوا یوما لا، یہ والی آیت بھی سیم ہے۔ ڈفرنس کہاں پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، ٹھیک ہے، ولا یؤخذ منها عدل، ٹھیک ہے۔ شفاعت اور عدل کا ورڈ آپ دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس اگلی آیت جو یہاں پہ ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے، ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یاد کرنے کی ٹیکنیک۔ پہلی آیت تو دونوں میں سیم ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی رکوع سٹارٹ ہے پہلی آیت سے میں، ادھر بھی رکوع سٹارٹ ہے، یہ آیت سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 15واں رکوع ہے اور یہ 6واں رکوع ہے۔ تو جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ ولا یقبل منها شفاعت ہے نا، پھر عدل ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ولا یقبل منها عدل پہلے ہے، شفاعت بعد میں۔ آپ کو میں حروف تہجی یہاں پہ کام آئیں گے، کیسے والا، آپ یہ بتائیں اس الف با کے اندر آرڈر میں شین پہلے آتا ہے یا عین پہلے آتا ہے؟ آپ کو اس کو یاد کرنے کی ٹیکنیک اسی ٹائم پتہ چل جائے گی۔ دیکھیں، شفاعت میں شین ہے نا وہ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، عدل کا عین ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ تو جو پہلے والا ہے شین، شفاعت پہلے والے میں شفاعت پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، جو بعد والا ہے
اس میں عدل پہلے آئے گا. ولا یقبل منہا عدل. اگر آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے نا ولا یقبل منہا شفاعت، آگے آپ خود ہی پڑھ دیں گے ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، آگے آپ کو سارا خود ہی آ جائے گا. اس میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کو جب یہ پتا ہوگا نا یہ پہلے والا ہے الف بے آرڈر میں، اگر دیکھیں حروف تہجی کے آرڈر سے تو شین پہلے آتا ہے، تو شفاعت پہلے والا پڑھ رہا ہوں اس لیے شفاعت پہلے پڑھنا، پھر آٹومیٹیکلی آپ کی غلطی آنی ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ اس پارے کے اینڈ میں آتا ہے، یہ لاسٹ والا ہے، تو اس کے اندر عدل کا ورڈ پہلے آئے گا، الف با آرڈر میں حروف تہجی کے آئین پہلے آئے گا، تو یہ آپ کو ہو جائے گا ینصرون. ٹھیک ہے. اب اس کی اگلی آیت میں بھی تھوڑا سا ہے پڑا گیا. اگلی آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرعون کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، آل فرعون کا یہ وہ حضرت موسیٰ کا سارا واقعہ. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کی دعائیں بھی آتی ہیں نا، ربنا جعلنا مسلمین لک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ٹھیک ہے، یہ ان کی دعائیں بھی آئیں گے. میں آپ کو یہ تو پتہ ہوگا نا کہ اس رکوع کے اینڈ میں اینڈنگ دعائیں سے ہوتی ہے، اور وہ دعائیں وہی ہیں جو حضرت ابراہیم کی ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم کا تو اپنے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پھر آگے آپ کو سارا آ جائے گا. بس اس میں یہ ہے کہ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. 17ویں سپارے میں اگر سورہ حج کھولیں نا آپ، للطائفین والقائمین والرکع السجود، اسی طرح کی ورڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. اور سورۃ ابراہیم میں دیکھیں نا وہاں پہ آتا ہے ورڈنگ ایسی ہی ہے، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، ایسے کر کے شاید ورڈنگ ہے، ایسے کچھ ورڈنگ ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ رکوع بالکل سمپل ہے، یہ دعائیں ہیں سمپل یہاں پہ. اب آخری رکوع جو ہے نا اس کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ یہ کافی ڈیفیکلٹ، مجھے اس میں کافی مشکل ہوئی تھی یاد کرنے میں، اس کی میں آپ کو ہنٹ آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ آخری رکوع، اور اکثر لوگ یہاں پھنس بھی جاتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا سمپل بتاتا ہوں. شروعات کا یہاں سے لے کے یہاں تک تو بالکل سمپل ہے. ٹھیک ہے، ایک دو بار پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. آگے جب آپ آئیں گے نا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس بیسیکلی اس کو یاد کرنے سے پہلے نا، اس رکوع کو یاد کرنے سے پہلے آپ کو انبیاء کی نا نام ترتیب سے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے انبیاء کا نزول ہوا تھا کرونولوجیکل آرڈر میں، جس طریقے سے وہ آئے تھے ترتیب وار ٹائم کے حساب سے، پہلے یہ نبی آئے پھر یہ نبی آئے، ان کی ترتیب جو ہے نا جیسے یہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو یاد کریں. جب یہ آپ کو یاد ہوگی نا، یہ آیتیں آپ کو سکون سے یاد ہو جائیں گی. انبیاء کی ترتیب تو ویسے بھی آپ کو نالج کے لیے آنی چاہیے نا یار، برکت کے لیے آنی چاہیے آپ کو، انبیاء کے نام تو آنے ہی چاہیے یار، ہم کن کن چیزوں کے نام یاد کر لیتے. تو یہ آپ کو جب آ گئی نا تو یہ رکوع آپ کے لیے سمپل ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اس کے ترجمے کا حوالہ، تھوڑا سا یہ انبیاء کی ترتیب یاد ہوگی. یہ رکوع بالکل سمپل ہے. فرسٹ آف آل یہ دیکھنا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اذ حضر یعقوب الموت، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب موت کا وقت قریب آیا نا، اذ قال لبنی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں وہ سارے اس ٹائم موجود تھے. مطلب کہ جب یہ کہا گیا اذ قال لبنی، وہ اپنے انہی بیٹوں سے کہہ رہے ہیں. تو حضرت یعقوب سے پہلے کون سے انبیاء کرام تھے ترتیب میں؟ اگر آپ دیکھیں، آپ نے سیکوینس اگر یاد کر لیا اب، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو یہاں پہ روک کے آپ نے اگر سیکوینس یاد کر لیا تو بعد میں کر لینا اگر نہیں ہوا رہا تو لیکن وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرے گا. ان سے پہلے کہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق ہیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت لوط، یہ سارے ان سے پہلے کے انبیاء ہیں نا. تو ترتیب بار حضرت اسحاق ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. پھر حضرت یعقوب کا بھی یہ اس ٹائم یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا اس آیت کے مطابق، وہ ٹائم کون سا؟ حضرت یعقوب کا ٹائم. تو اب ان سے پہلے کے جو وہ کن پہ ایمان لاؤ گے؟ ٹھیک ہے، جو ہم ایمان وہی کرتے ہیں نا کہ مطلب میرے باپ دادا کا یہ ایمان تھا، میں اس ایمان پہ چلوں گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، ان کے بیٹوں نے کیا کہا، قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا و الہ آبائی کا، آپ کے رب اور آپ کے آبا و اجداد کے رب، جیسے کہ ان میں سے کون؟ حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. ترتیب وار قرآن پاک میں سیکوینس کے ساتھ چیزیں آئیں گی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ٹھیک ہے، یہ کرونالوجیکل آرڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل یہی ترتیب وہاں پہ بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ترتیب سے بتایا گیا. و اسحاق. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اب پوچھ رہے ہیں تو ان سے پہلے کے انبیاء کرام نے صرف ان کا نام آئے گا. ٹھیک ہے. الہ واحدہ، جو کہ ایک رب ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ بھی اس کو بھی اسی طرح کی آگے 2-3 آیتیں ہیں، اس میں آپ کو یاد کرنے کی اس کی بھی ٹیکنیک بتاؤں گا.
ونحن لو مسلمون کہ بھائی ہم تو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں جو ہے مسلمان، ٹھیک ہے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ آخری آیت بھی یہی ہے. آگے آ جائیں. اب یہ والی آیت ٹھیک ہے سمپل ہے. اب اگلی آیت میں جو اگلی آیت ہے نا، اب یہ ہمارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب یہ ہماری امت جب آ گئی، ہماری امت سے پہلے ہماری امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کی امت ہے، ٹھیک ہے. ان سے پہلے جتنے بھی تھے، اب یہاں پہ انبیاء کی تعداد جو ہے نا بڑھ جائے گی، کیونکہ حضرت اسحاق سے پہلے جو حضرت یعقوب سے پہلے جو تھے نا، ان میں صرف کتنے انبیاء کا انہوں نے تذکرہ کیا، ان کے بیٹوں میں 1 2 3، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو یہ آیت ہمارے مسلمانوں کو جو کہا جا رہا ہے، ان کے لیے دیکھنا اب کیا ہوگا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ٹھیک ہے، والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہو گیا. اب یہاں پہ تعداد بڑھ گئی ہے نا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مسلمون، ان کے بیٹوں نے بھی یہی بات کی ہماری امت میں. اب آگے جب بندہ کسی چیز کو تسلیم کر لے، اس کے بعد تسلیم کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا نا. مطلب اللہ کو سب سے پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد عبادت کرتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آئے گا پھر، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا نا وَنَحْنُ لَهُ، اس طرح سے 2 3 آگے آیتیں آئیں گی. تو میں یہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں. پہلے وَنَحْنُ لَهُ مسلمون ہی آئے گا، پھر جب اس کے بعد 2 دفعہ یہ آ گیا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، پیچھے بھی تھا. اب وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اب وہ عبادت کا مرحلہ آ گیا. اب اس سے اگلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ عبادت بھی آ گئی، اب اس کے اندر خلوص چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے، اس کے اندر جو ہے نا پیورٹی چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اگلی آیت میں، اگلی آیت کے اینڈ میں. پھر ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، ٹھیک ہے. باقی آگے سمپل ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، یہ میں نے آپ کو پیچھے آیت بتائی تھی بقرہ 114 کے اندر کہ بھائی اسی طرح سے آگے ہے پڑھا وقالت الیہود والے رکوع کے اندر. یہ دیکھیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور یہاں پہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ وما اللہ بغافل عما تعملون. باقی یہ رکوع یہیں پہ سپارہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ سپارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو اور آپ اس کو اچھے سے یاد بھی کر پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.